ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مادہ ہرن جو کہ پیگننٹ تھی، اسے اچانک لیبر پین شروع ہو گئی۔ ایک شام کا وقت تھا، جنگل ہر طرف کالے بادلوں سے گھر چکا تھا۔ کالے بادلوں کی وجہ سے جنگل میں بلی گرج رہی تھی اور جنگل میں اچانک آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ ہرن اپنے گھر کو جلتا دیکھ کر وہاں سے بھاگتی ہے۔ وہ دریا کی طرف دوڑتی ہے تاکہ اپنی پیاس بجھا سکے اور اپنے بچے کو جنم دے سکے۔ جب وہ اپنے آپ کو دریا میں دیکھتی ہے تو اس کو نظر آتا ہے کہ اس کے چہرے پر مایوسی کس قدر واضح ہے، کیونکہ اس کا گھر جل رہا تھا اور اسے اپنے بچے کو جنم دے رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ہرن پانی پینے لگی، اسے اچانک ایک آواز آئی۔ یہ آواز اس کی بائیں جانب سے آ رہی تھی۔ اس نے متجسس آنکھوں سے اپنی بائیں اور دیکھا کہ اسے نظر آیا جھاڑیوں میں ایک شکاری تیر کمان کے ساتھ کھڑا تھا۔ ہرن جو کہ پہلے ہی بہت پریشان تھی، اس شکاری کو دیکھ کر اور بھی زیادہ ڈر گئی۔ ہرن نے سوچا کیوں نہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، اسی لیے وہ بھاگنے کے لیے اپنی دائیں اور مڑی، لیکن وہاں پہ ایک ایسا خوفناک منظر تھا جسے دیکھ کر وہ اور بھی زیادہ ڈر گئی۔ اس کی دائیں اور ایک شیر اس پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ ہرن نے چاروں اور نظر دوڑائی۔ اس کی بائیں اور شکاری تھا، دائیں اور شیر۔ پیچھے کی طرف جنگل تھا جو آگ سے بھڑک رہا تھا اور اس کے آگے گہرا دریا تھا۔ وہ دریا پار نہیں کر سکتی تھی کیونکہ دریا بہت گہرا تھا۔ موت نے اس کو چاروں جانب سے گھیر لیا تھا، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہرن نے اپنی جان بچانے کے بارے میں بہت سوچا، لیکن کوئی راستہ اس کے ذہن میں نہ آیا۔ بالآخر ہرن نے سوچا کہ موت تو ویسے بھی آنی ہی ہے، تو پھر خوفزدہ ہونے کا کیا فائدہ، کیوں نہ ایک باوقار موت مر جائے۔ ہرن پرسکون ہو گئی۔ ہرن نے بے جھجک ہو کے پانی پینا شروع کر دیا۔ اسے پانی پیتا دیکھ کر شکاری نے اپنا تیر کمان سے کھینچا، اور جب وہ تیر کو چلانے ہی والا تھا، آسمان پر بہت زوردار آواز آئی۔ یہ ایک بجلی کی کڑک تھی۔ شکاری اس آواز سے ڈر گیا اور اس کا ہاتھ کانپ گیا اور وہ اپنے ٹارگٹ کو مس کر بیٹھا۔ اس کا تیر ہوا میں اڑتا ہوا شیر کو جا لگا۔ شیر زخمی ہو گیا اور اس نے شکاری کو دیکھ لیا۔ شیر شکاری پر حملہ کرنے کے لیے اس کی طرف بھاگا۔ شکاری اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ اٹھا اور شیر اس کے پیچھے بھاگ گیا کہ تبھی ایک بہت تیز گرج دوبارہ سے ہوئی اور اب زوردار بارش شروع ہو گئی۔ بارش کی وجہ سے جنگل کی آگ بجھ گئی۔ جب ہرن نے اپنا سر اٹھایا تو دیکھا کہ نہ وہاں شیر تھا، نہ شکاری، اور نہ جنگل میں کوئی آگ۔ ہرن نے وقت بالکل بھی ضائع نہ کیا، وہ فوراً وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ ایک محفوظ جگہ پر جا پہنچی اور اس نے اپنے بچوں کو جنم دیا۔ دوستو، اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہم جان جائیں گے کہ ایسے وقت زندگی میں آتے ہیں جب ہم ہر طرف سے مشکلات سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں بچ نکلنے کی کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ دوستو، اسی کڑے وقت میں ہمیں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی زندگی میں کتنی مشکلیں ہیں، تو بالکل بھی خوفزدہ نہ ہو، بلکہ باوقار طریقے سے ان کو پازیٹیولی فیس کریں۔ دوستو، جب آپ کسی چیز کو پازیٹیو مائنڈ سے فیس کرتے ہیں تو آپ کے اندر امید اور یقین پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہر چیز ایک دم صحیح ہو جاتی ہے۔ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔